اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ سلام کیا ہے۔ سلام کے جو لغوی معنی ہیں وہ سلامی کے ہیں، امن کے ہیں، آداب کے ہیں، بندگی کے ہیں، پاکی کے ہیں اور فرما برداری کے ہیں۔ اور اگر سلام کے شرعی معنی دیکھے جائیں تو یہ دو معنی ہیں کہ آفات و بلیات سے سلامتی مانگنا اور دین محمدی علیہ السلام کی تا قیامت سلامتی۔ تو یہ لغوی معنی بھی ہم نے جان لیے اور شرعی معنی بھی ہم نے جان لیے۔ سلام کے معنی جان لینے کے بعد اب اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ سلام ہے کیا۔ علاوہ سلام ایک کثیر پہلو ہے۔ سلام کی جو اصطلاح ہے یہ بڑی کثیر ہے اور اس کا ایک پہلو حق کا ہے، دوسرا پہلو محبت کا ہے، تیسرا پہلو دعا کا ہے، چوتھا عہد یعنی کہ وعدے کا ہے اور پانچواں پہلو خوشخبری یعنی بشارت کا ہے۔ سلام نہ خوشامد اور مطلب براری کے لیے کریں اور نہ سلام کر کے یہ خیال کریں کہ ہم نے احسان کیا، بلکہ سلام کو مسلمان کا حق تصور کریں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب مسلمان بھائی سے ملے تو اس کو سلام کرے۔ اسی طرح اس حق کو ادا کرنے میں کبھی بخل نہ کیجیے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرے۔ سلام مومن کا مومن پر حق ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، نسائی شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ سیدنا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ پہلا حق کیا ہے کہ مریض کی عیادت کرنا۔ دوسرا حق کیا ہے؟ جنازے کے ساتھ چلنا۔ تیسرا حق کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی تمہاری دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ چوتھا حق جو مسلمان کا مسلمان پر ہے، اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو سلام کا جواب دینا۔ پانچواں حق جو مسلمان کا مسلمان پر ہے، چھینک کا جواب دینا۔ چھٹا اور آخری حق مسلمان کا جو مسلمان پر ہے وہ یہ ہے کہ حاضر و غائب مسلمان کی خیر خواہی کرنا۔ اس کے علاوہ اللہ والو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جس سے ملیں وہ ہم سے محبت کرے یا ہم جہاں پہ جائیں محبت بڑھے، تو محبت بڑھانے کے لیے جو سب سے بہترین جذبہ ہے وہ سلام ہے، اور اس جذبے سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جب تک مومن نہ بن جاؤ گے جنت میں داخل نہ ہوگے، اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو گے۔ کیا تمہیں میں ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر عمل کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ؟ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کو حضور علیہ السلام نے وہ چیز بتلائی۔ ارشاد فرمایا کہ وہ چیز یہ ہے، تم آپس میں سلام کو عام کرو۔ علاوہ سلام کتنا خوبصورت ایک انداز بیان ہے محبتوں کو بڑھانے کے لیے، اور کتنی خوبصورت دعا ہے۔ لغت میں سلام کے معنی سلامتی کے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے لیے آفات و بلیات سے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے الہ العالمین، اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے پیش کردہ دین کو قیامت تک سلامت رکھ۔ سلامتی کے لحاظ سے بھی سلام کے 3 معنی ہیں: آفات و بلیات سے سلامتی، ہر عیب و نقص سے سلامتی، اور دین محمدی علیہ السلام کی تا قیامت سلامتیاں مانگتے رہنا۔
بعض علماء کرام نے سلام کو آرام و سکون اور مسرت و شادمانی کے معنوں میں بھی لیا۔ اسی لیے جب ہم درود کے ساتھ سلام پڑھتے ہیں تو گویا ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نزول رحمت کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے ہمارے مالک، اے ہمارے خالق، اے رب العالمین، ہمارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح اقدس کو آرام و سکون نصیب فرما، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کی طرف سے مسرت و شادمانی عطا فرما۔ اب اللہ والو، اس کا نتیجہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ درود کی طرح سلام کی حقیقت بھی دعا ہی کی طرح ہے، اور یہ سلامتی کی دعا ایک نہایت ہی پاکیزہ اور برکت والی دعا ہے۔ اس کے علاوہ جو سلام ہے، سلام ایک عہد بھی ہے۔ جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں اللہ والو تو ہم اس کو سلامتی کا پیغام دیتے ہیں اور اسے بار کراتے ہیں، یاد دہانی کراتے ہیں کہ ہماری طرف سے اسے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، ہمارے ہاتھ اور ہماری زبان سے اس کی جان، مال اور آبرو محفوظ ہے۔ پھر اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر سلام بھیجنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری طرف سے آپ کی عزت و حرمت کو کسی قسم کی بھی ٹھیس نہیں پہنچے گی۔ اس مرحلہ پر سلام کی حیثیت ایک عہد کی ہو جاتی ہے۔ پھر سلام ایک بشارت بھی ہے، یعنی کہ خوشخبری بھی ہے۔ بیان کیا گیا نا، جیسے سلام کے معنی سلامتی کے ہیں، پھر جب فرشتے مومن کی روح قبض کرنے سے پہلے اسے سلام کہتے ہیں، یعنی مومن کو زندگی ہی میں ہر طرح کی سلامتی کی خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ سورہ نحل کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا کہ ایسی ہی جزا دیتا ہے اللہ پاک ان متقی لوگوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب فرشتے قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، جاؤ اپنے صالح اعمال کی صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہی بات اشارہ کرتی ہے کہ اے متقی لوگو، موت کے بعد تمہاری ہر طرح سے سلامتی ہے، قبر کے عذاب سے بھی تم سلامت رہو گے، قیامت کی ہولناکیوں سے بھی تمہیں سلامتی مل جائے گی، تم محفوظ رہو گے، اور تمہارے نیک اعمال کا جو صلہ تمہیں ملے گا وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اللہ والو، اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ سلام دعا ہو یا عہد ہو، یعنی کہ وعدہ ہو، محبت کا خزانہ ہو یا جنت کی بشارت ہو، ہر صورت میں سلامتی ہی سلامتی، خیر خیر ہے، برکت ہی برکت ہے۔ اسی لیے قرآن عظیم میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر خوب سلام بھیجنے کا حکم فرمایا گیا ہے، یعنی کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا، جو غلطی کوتاہی اس میں ہوئی اللہ پاک معاف فرمائے، ہمیں ہماری نسل کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا باادب باعمل غلام بنائے، نوکر بنائے، جب تک ہم زندہ رہیں حضور کی ذات عالی شان پر درود و سلام پڑھتے رہیں، دعوت دیتے رہیں، جب اس دنیا سے جائیں اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہم درود و سلام پڑھتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا والضحیٰ والا چہرہ انور دیکھتے ہوئے، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کو سینے سے لگاتے ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو سینے سے لگاتے ہوئے درود و سلام پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔